بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپین جماعت کے حوالے سے یہ کلیریفیکیشن کے لیے آپ لوگوں کو زحمت دی ہے۔ بات یہ ہے کہ اسپین جماعت کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں پھیلائی جا رہی ہے، تو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کے دو پہلو کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ ایک پہلو کو بہت زیادہ ڈومیننٹ، جس میں وہ مذہبی رنگ دے رہے ہیں۔ اس کا مذہبی رنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی مذہبی پہلو نہیں ہے۔ ہم اس مسجد کے حرمت، اس اسلامی شعائر کا کے تقدس اور اس کے حرمت کا خاص خیال رکھیں گے۔ یہ جو غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہے، ایک ویڈیو بھی یہ لوگ سرکولیٹ کر رہے ہیں، جس میں کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں نے ایک میڈیا چینل کو انٹرویو دیا تھا، جس میں ایک پرپوزڈ ہمارا ایک ڈیزائن تھا، جس میں ہمارا یہ خیال تھا کہ شاید اس پہ وہ بنا سکتے ہیں، پارکنگ بنا سکتے ہیں، کیپنگ ان ویو جو وہاں پہ کنجسشن ہے، یا پھر شاپس وغیرہ۔ تو جب ہم نے مفتیان کرام صاحبان سے اور علماء کرام صاحبان جو جید علماء کرام صاحبان ہیں ان سے رابطہ کیا، تو انہوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ یہ اس حوالے سے جو بھی وقف لینڈ ہے یا جو مختص لینڈ ہے، زمین ہے ایک مسجد کے مقصد کے لیے، تو اس کو نیچے ہو یا اوپر ہو مسجد ہی بنے گی۔ تو اس حوالے سے میں پشاور کے شہریوں کو یا باقی لوگوں کو یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ انتظامیہ کا یا گورنمنٹ کا کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ اسلامی اقدار کی وائلیشنس ہو یا خلاف شرع کوئی کام ہو، وہ ہم کبھی نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک چھپا ہوا پرسنل ایلیمنٹ ضرور ہے۔ کچھ علاقے کے عمائدین کا یہ خیال ہے کہ یہ فلاں لوگوں کی وہ ہے وقف لینڈ ہے، اور انہوں نے اس کے حوالے سے سول کورٹ میں ایک پہلے سوٹ کی ہوئی تھی، وہ بھی ڈسمس ہوئی ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی ڈسمس ہوئی ہے، ہائی کورٹ میں بھی ڈسمس ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی ابھی چل رہی ہے۔ تو یہ اگر یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو یہ سول کورٹ کو، ڈسٹرکٹ کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو پراپرلی اسسٹ کیوں نہیں کر سکتے اگر ان کے پاس کوئی اس طرح کی ریکارڈ ہے؟ جہاں تک ریکارڈ کی بات ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو زمین ہے یہ یونیورسٹی ٹاؤن کے لیے اس وقت ایکوائر کی گئی تھی۔ یہ جو لینڈ ہے مسجد والی، یہ 3 کنال اور 6 مرلے پر مشتمل ہے، اور یہ 1956 کی بات ہے۔ بعد میں یونیورسٹی ٹاؤن کی جو ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے 1960 میں یہ اس کے لیے مسجد کے لیے مختص کی، اور اوقاف ڈپارٹمنٹ کو اس کی مینجمنٹ دی ہے۔ اوقاف ڈپارٹمنٹ نے 1960 میں ایچ قریشی صاحب جو اس وقت چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف تھے، انہوں نے اس کو نوٹیفائی کیا۔ 1966 میں اس کی پہلی بار پراپر تعمیر ہوئی ہے، لیکن 1982 میں اس کی ایکسٹینشن پلان ضرور بنا ہے۔ جہاں تک اس کے تاریخی ہونے کا تعلق ہے تو تھوڑا سا میں بھی آپ کو ایک قانونی طور پر یہ بتاتا چلوں کہ تاریخی وہ چیز ہوتی ہے، اینٹیکویٹیز ایکٹ میں اس کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا اینٹیکویٹیز ایکٹ میں، کہ جو بلڈنگ یا جو بھی عمارت ہے وہ 100 سال پرانی ہو تو اس کو ہم تاریخی عمارت، جیسے مسجد محمد خان ہے، اسلامیہ کالج ہے، یا سنہری مسجد ہے، یہ جو مسجد ہے اس کو ہم اس تاریخی عمارت کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا قانونی طور پہ۔ ہم اگر کوئی اس کو رنگ دینا چاہتے تو وہ الگ بات ہے۔ جہاں تک اس کی بات ہے کہ اس مشران نے یہ کہا تھا یا اس آدمی نے مجھے یہ کہا تھا، یہ ساری پرسیپشن باتیں ہیں، ہیر سے کی باتیں ہیں، کوئی ریسرچ بیس نہیں ہے، کوئی ریکارڈ بیس نہیں ہے۔ ہمارے جو ریونیو ریکارڈ میں ہے، یہ جو باہر کا حصہ، بیرونی حصہ ہے جو 40 فٹ بنتا ہے، یہ 1 کنال 9 مرلے بنتا ہے۔ یہ ہمارے ریونیو ریکارڈ میں خالص سرکار دولت مدار ہے، اور یہ جب 1982 میں یہ ایکسٹینشن پلان بن رہا تھا تو یہ اسی میں انکروچ ہو گیا تھا۔ اس وقت اس چیز کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ اب جہاں تک اس کا شاپس کی بات ہے تو میرا بھی ایک سوال ہے اس میں کہ یہ جو ابھی کرنٹ شاپس ہے، نوٹیفیکیشن میں اس وقت 2 شاپس کا ذکر ہے، لیکن اب تو شاپس اور بھی بن گئی۔ اس کی شرعی حیثیت کائنڈلی جو اس حوالے سے غلط فہمی پھیلا رہے ہیں تو وہ بتا دیں۔ اور ایک جو اس میں بہت زیادہ آگے ہیں، ان سے یہ بھی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، چونکہ میری پرانی ویڈیو کے اوپر انہوں نے اس طرح کے کچھ وہ کیے ہیں کہ یہاں پہ تو بڑے بڑے برانڈز کے ساتھ بات ہوئی ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ برانڈز کی طرف سے کیا آفر ہوئی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ یہاں پہ کون سے برانڈز نے کیا بات کی، اور تو برانڈز کا تو پتہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہاں پہ برانڈز بھی آئیں گے، اور آپ بھی لا الہ الا اللہ کہہ کے یہ لوگوں کو تھوڑا سا گمراہ ہونے سے بچائیں اور بتایا کہ یہ ہوئی ہے اور ثبوت دے ہمیں۔ ٹھیک ہے،
میں بھی مسلمان ہوں, میں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے, اور جتنا آپ مسلمان ہیں الحمدللہ میں بھی اتنا ہی مسلمان ہوں, اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں, حقوق العباد کا بھی خیال رکھتا ہوں, اور یہ ہے کہ ان اسلامی شاعر کا بھی تقدس اور حرمت مجھ پہ فرض ہے, اور میں کرتا رہوں گا. کسی کو ہم اس طرح کی چیزیں ہائی جیک نہیں ہونے دیں گے. یہ جو جب بلڈنگ بنے گی تو 3 منزلہ, یعنی میں اگر اس کو گراؤنڈ کے بیسمنٹ کو چھوڑ دوں تو اس میں گراؤنڈ سے ہٹ کر جو بیسمنٹ کو, اگر 2 بیسمنٹ کو چھوڑ دوں تو پہلی گراؤنڈ کے علاوہ فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, تو یہ 3 فلور ہو جائیں گے. جو ہماری سرکاری نوٹیفائڈ مسجد ہے 3 کنال 6 مرلے, تو وہ 9 کنال 18 مرلے بن جاتی ہے, تقریباً 10 کنال بن جاتی ہیں. تو ابھی جو کرنٹ 4 کنال 15 مرلے ہیں, اس سے زیادہ ڈبل بن جائے گی اس کی کیپیسٹی بھی, ان کی سہولیات بھی, ان کی اسٹیبلٹی بھی, ان کی ایستھیٹکس بھی اچھی خوبصورت سی. آج کل آپ کو پتہ ہے انجینئرنگ انوویشنز ہے اور ایڈوانسمنٹ ہے, تو وہ سارے ان کے اسلامی طرز تعمیر کا بھی خیال رکھا جائے گا, ایستھیٹکس کا بھی خیال رکھا جائے گا, ورتھ وزٹنگ بھی بنائیں گے, ٹورسٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوگا کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے بھی آئیں گے باقی سب مساجد سے. تو آپ یہ یقین رکھیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو اسلامی شاعر کے خلاف ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی کنوینئنس بھی دیکھنی ہے, لوگوں کی آسانیاں بھی دیکھنی ہے. یہاں پہ جو حالت ہوتی ہے, میں صرف یہ نہیں کہتا, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ باقی جگہوں پہ انکروچمنٹ, انشاءاللہ باقی جگہوں پر بھی جہاں پر بھی ہے ہمیں نظر آئے گی اور ہم کروائیں گے, انکروچمنٹ ریموول کرائیں گے. ٹیمیں میں بناؤں گا اور انکروچمنٹ کا زبردست پلان ہمارے اس میں ہے, پائپ لائن میں ہے. تو یہ مجھے کم از کم 3 مختلف اور لینز مل جائیں گے. یہاں سے لاکھوں لوگ جاتے ہیں, ہزاروں گاڑیاں جاتی ہیں, تو ہم اگر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو یہ میرے خیال میں ثواب کا کام ہے. اور دوسری بات, جہاں تک اس کی اسٹیبلٹی کا تعلق ہے, تو میرے خیال میں نہ تو جو لوگ کہہ رہے ہیں نہ تو وہ انجینئر ہیں نہ میں انجینئر ہوں, انجینئرز نے ان کی اپنی وہ کی, وہ رپورٹ بھی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر ایون نیکڈ آئی سے بھی دیکھ لے تو وہاں پہ جو کریکس ہے, یقین کرے جو ذی شعور آدمی ہے, جو عقل والا ہے, وہ تو وہاں سے بھاگ جائے گا. یہاں پہ ہم نے انسانی جانوں کا بھی خیال رکھنا ہے, وہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے, ہم پہ فرض ہے. خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اگر کچھ ہو گیا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا. ظاہری بات ہے پھر قانون حرکت میں آئے گا اور ہم اکارڈنگلی قانون کے مطابق ہی ایکشن لیں گے. ڈی سی صاحب تھوڑا سا بتائیے گا, کوشچن کر سکتے جی ہیں جی پلیز. ڈی سی صاحب؟ تھوڑا سا یہ بھی سننے میں ان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہے دور دراز علاقوں کے وہ سبق پڑھتے ہیں, وہ کہاں پہ جائیں گے, کہاں پہ رکیں گے, ایک اس کے حوالے سے بتائیں. دوسرا سر, آپ کی ٹیکنیکل ٹیم نے وہاں کا وزٹ بھی کیا ہوگا, کتنی خستہ حال ہے, کتنی خطرہ مند ثابت ہو سکتی ہے یہ مسجد جو ہے کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کے حوالے سے؟ یہ اگر آپ دیکھ لیں تو جو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات ہے وہ آلریڈی ہماری ورکنگ ہوئی ہے. ہم نے ایک گھر بھی ہائر کیا ہوا ہے, یہ 60 طلباء کے لیے حفاظ کرام ہے اور طلباء کرام ہیں. ان کی تعلیم کو انشاءاللہ بہتر طریقے سے جاری رکھیں گے, اور ان کو سب سہولیات بھی وہاں پہ دی جائے گی. درس و تدریس کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور جہاں تک اس کے یہ شفٹنگ کے علاوہ جو دوسرا سوال تھا کریکس کے حوالے سے, ہاں ٹیکنیکل اسٹیبلٹی کا, تو وہ ظاہری بات ہے پہلے تو یہ اسٹیل کالم کا جو کانسیپٹ نہیں تھا, جو انجینئرنگ کو سمجھتے ہیں تو پہلے تو اسی طرح کالمز کھڑے کیے جاتے تھے, اس کے اندر اسٹیل فریمز نہیں ہوتے تھے, تو وہ تو ان کی اسٹیبلٹی ہمیشہ ایٹ اسٹیک ہوتی ہے. اور اس طرح کے حالات میں جب یہ آپ کے پورے ڈرین کے اندر ہے ان کے پلرز, تو وہ تو میرے گھر کے پاس سے اگر پانی بھی جا رہا ہوتا ہے تو ہم اسے لوگوں کے ساتھ لڑ جھگڑتے ہیں کہ میرے سائڈ پہ پانی نہ چھوڑ دے تاکہ میری دیوار نہ گر جائے, میرا کمرہ نہ گر جائے. تو یہ تو پورا سٹرکچر ہی اس کے اندر ہے, ڈرین کے اندر ہے. تو آپ اگر اوپر چھت کے اوپر دیکھیں, پلرز میں دیکھیں, یا ایون آپ مسجد کے ہال کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر 1-2 انچ کا ڈپریشن ہے. تو 2 انچ کے ڈپریشن اٹ سیلف جو ہے نا بڑی ورثم آپ کو سگنل دے رہے ہیں کہ آپ حفاظتی اقدامات کریں. تو یہ ہم حفظ متقدم کے طور پہ یہ جو سیلنگ کا پروسیس ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر ہم انسانی جانوں کا خیال رکھیں اور ان کی حفاظت کے لیے اقدامات کریں. اور پھر یہ ہے کہ نمازیوں کے لیے بھی ظاہری بات ہے ہم بہتر طریقے سے ایک ڈیزائن اور پلان لے کے آ رہے ہیں. اب یہ بتائیے کہ اس کو دوبارہ کتنے عرصے میں تعمیر کیا جائے گا؟ ابھی اوقاف ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری صاحب نے سمری انیشیٹ کی ہے ایز اے نان اے ڈی پی اسکیم سی ایم صاحب کے لیے. تو جیسے وہ اس کی پرنسپل اپروول آ جائے گی تو ایکچوئل کاسٹنگ کے مطابق ان کا پی سی 1 بنے گا,
اور ظاہری بات ہے بڑا اسٹرکچر ہے تو اس پہ ٹائم تو لگے گا، سال 1.5 سال لگے گا. ظاہری بات ہے اس نے بڑے اسٹرکچر کو بہتر طریقے سے اور بلکہ ایون اگر سال میں بھی بن جائے تو اچھی ٹائملی کمپلیشن ہوگی. لیکن یہ ہے کہ ایک بہترین نمونہ ہوگا تعمیر کے حوالے سے. آپ مسجد کے ہال کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر 1-2 انچ کا ڈپریشن ہے. تو 2 انچ کے ڈپریشن اٹ سیلف جو ہے نا بڑی ورثم آپ کو سگنل دے رہے ہیں کہ آپ حفاظتی اقدامات کریں. تو یہ ہم حفظ متقدم کے طور پہ یہ جو سیلنگ کا پروسیس ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر ہم انسانی جانوں کا خیال رکھیں اور ان کی حفاظت کے لیے اقدامات کریں. اور پھر یہ ہے کہ نمازیوں کے لیے بھی ظاہری بات ہے ہم بہتر طریقے سے ایک ڈیزائن اور پلان لے کے آ رہے ہیں. اب یہ بتائیے کہ اس کو دوبارہ کتنے عرصے میں تعمیر کیا جائے گا؟ ابھی اوقاف ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری صاحب نے سمری انیشیٹ کی ہے ایز اے نان اے ڈی پی اسکیم سی ایم صاحب کے لیے. تو جیسے وہ اس کی پرنسپل اپروول آ جائے گی تو ایکچوئل کاسٹنگ کے مطابق ان کا PC1 بنے گا. اور ظاہری بات ہے بڑا اسٹرکچر ہے تو اس پہ ٹائم تو لگے گا، سال 1.5 سال لگے گا. ظاہری بات ہے اس نے بڑے اسٹرکچر کو بہتر طریقے سے اور بلکہ ایون اگر سال میں بھی بن جائے تو اچھی ٹائملی کمپلیشن ہوگی. لیکن یہ ہے کہ ایک بہترین نمونہ ہوگا تعمیر کے حوالے سے. سر جو لوگ رومرز پھیلا رہے ہیں کیا آپ ان سے آپ کی بات ہوئی براہ راست؟ آپ نے یہ جو ابھی باتیں کی ان کو یہ چیزیں سمجھائی؟ یہ جو کچھ شخصی یا جو پرسنل وہ لیول پہ جس چیز کو ایجیٹیٹ اس کے پیچھے ہے بیسیکلی پرسنل معاملہ. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں اس میں مذہبی کوئی یا شرعی کوئی اسپیکٹ نہیں ہے. یہ سارا ہے پرسنل. اس پرسنل نے آگے اس کو مذہبی پہلو دے کے ان لوگوں کو آگے کیا ہوا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. ان سب کے ساتھ میری بھی 2 دفعہ سیٹنگ ہوئی ہے. تیسری دفعہ بھی سیٹنگ کرنے کے لیے میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، ان کو ایگری اور کنونس کرانے کے لیے تیار ہوں. اور کمشنر صاحب کے پاس بھی میٹنگز ہوئی ہے. ان سب کو پراپر قانون کے مطابق ریکارڈ کے مطابق بتایا جا چکا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے کورٹس میں جو ان کے کیسز کا، تو جب نیچے سے لے کے اوپر تک سارے کورٹس میں آپ ہار چکے ہیں، ڈسمس ہو چکی ہے آپ کی جو مدعا ہے، تو جو سپریم کورٹ میں کیس ابھی سب جوڈیس ہے تو اس کے اوپر میں کمنٹ نہیں کروں گا چونکہ کورٹ نے اس پہ فیصلہ دینا ہے. اور چونکہ جو نیچے جتنے بھی کورٹس ہیں، ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ، سول کورٹ، ان سب نے گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ دیا ہے گورنمنٹ کے ریکارڈ اور قانون کے مطابق. اور جہاں تک باقی جو مذہبی اس کا جو ایلیمنٹ ہے یا شرعی ایلیمنٹ ہے تو اس پہ میری ان کے طیب قریشی صاحب جو ہمارے چیف خطیب ہے ان کے ساتھ میری ٹیم نے سیٹنگ کی ہوئی تھی. اور اس وقت انیشیل یہ پرپوزڈ پلان میں تھا جس کی یہ ویڈیو بھی چلا رہے ہیں، اور ہم نے کوئی فائنلائز تو نہیں کیا تھا. بعد میں جب ایک مفتی صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ اس میں مزید وسیع البنیاد انداز پہ آپ وہ مشورہ لے جو سارے اسپیکٹس کو کور کر سکے. ہم نے ان سب جو اسپیکٹس تھے وہ ان کے سامنے رکھے تو انہوں نے کہا کہ جو نوٹیفائڈ مختص اسپیسیفائڈ لینڈ ہے مسجد کے لیے تو اس پہ آپ مسجد اوپر ہو یا نیچے ہو مسجد ہی بنائیں گے. باقی جو لینڈ وہ چونکہ سرکار دولت مدار ہے تو وہ سڑک کی وائڈننگ کے لیے اور کشادگی کے لیے ہم استعمال کریں گے.